اور اب میں آپ کو ایک ایسی بدعت بتاؤں کہ اس سے بس آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ کوئی چیز رکن اسلام میں بعد رسول نہیں چھوڑی گئی جس پر انہوں نے تقدم نہ کیا ہو، یعنی آگے نہ بڑھے ہو، یعنی سراسر اس آیت کی مخالفت بعد رسول شروع ہو گئی۔ اب میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور اس سے آپ سمجھ جائیے۔ ایک بدعت انہوں نے یہ کی کہ وہ دروازے جو رسول نے مسجد نبوی میں بند کروائے تھے بعد رسول انہیں کھول دیا گیا، اور جو کھولا گیا تھا انہیں بند کر دیا گیا۔ یہ بدعتیں ہیں۔ دیکھیے یہ مولا علی اپنے خطبے میں بدعتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی علی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ لا تقدمو کہتے کسے ہیں۔ اور سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں بعد رسول ہوئی وہ کہیں اور نہیں ہوئی، سقیفہ میں ہوئی۔ سب سے پہلی بدعت کا آغاز وہاں پر ہوا، یعنی اس آیت کو پس پش ڈال دیا گیا۔ اللہ نے کہا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ، اور تم بڑھ گئے۔ تو باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک۔ اب تو تقریر آخری مرحلے میں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ نے منع کیا کہ لا تقدمو، آگے نہ بڑھنا، امت بڑھتی چلی گئی۔ اب آج کی حد تک چونکہ رونے سے بات شروع ہوئی تھی تو گریے پہ کر کے ہم تقریر کو تمام کرتے ہیں۔ جیسے ہی گریا شروع ہوا تو فوراً سے کہا رونا نہیں، گریا نہ کرنا۔ کیوں؟ بدعت۔ اب اس بدعت کو منوانے کے لیے ایک حدیث گڑھی گئی، اور حدیث آپ سنیں اور آپ خود ہنسیں گے، ایسی حدیث ہے۔ اسی حدیث کا سہارا لے کر آج رونے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ جہاں کوئی روتا بعد رسول تو فوراً یہ حدیث سنائی جاتی، ان المیتا، توجہ، ان المیتا لیعذب ببکاء اہلہ۔ میت پر میت کے گھر والوں کے رونے سے عذاب آتا ہے، یعنی میت پہ ماں روئی، عذاب میت کو ملا۔ نہیں دیکھیں آپ لوگ سمجھے نہیں، سب نہیں سمجھے۔ میں آسانی سے آپ لوگ کو مزید سمجھاتا ہوں، ایک خاکہ کھینچ کے۔ بیچارہ حیران، حیرانی تو بڑے گی ظاہر ہے۔ ایک بیچارہ مومن ساری زندگی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پل پل وہ خدا کی عبادت میں محو رہا، نہ کوئی چوری کی، نہ کوئی غلط کام کیا، نہ کوئی کسی کی برائی، نہ غیبت، نہ تجسس، جو بھی برائی آپ ذہن میں لا سکتے ہیں اس نے نہیں کی۔ بڑے تقوی کے ساتھ پہنچا بارگاہ خدا میں، یہ میری نمازوں کا بھار، یہ میری عبادتوں کا بھار، اور جیسے ہی دیکھا گناہ کی طرف، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں۔ اب وہ جیسے ہی پہنچا قبر میں، لیجیے آگے دو ہیولے اس پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا بھائی تم مجھ پہ عذاب کیوں نازل کر رہے ہو؟ یہ میرا نامہ اعمال دیکھو، کتنی عبادتیں لے کر آیا ہوں۔ ارے تمہاری اماں رو رہی ہیں اس لیے عذاب نازل ہوگا۔ ہاں واقعاً یہ مقام تعجب ہے۔ ہاں اس پہ تعجب کیا جائے، اس پہ حیرت کی جائے۔ وہ بیچارہ اتنے اعمال لے کر بارگاہ خدا میں گیا، اور اسے آ کر فرشتے ڈنڈے مار رہے ہیں صرف اس لیے کہ اماں رو رہی ہیں۔ اور اگر سوچئے بہن بھی ساتھ رونے لگے تو 4 ڈنڈے ہو گئے۔ یعنی جیسے جیسے یہاں رونے والے بڑھتے رہیں گے وہاں ڈنڈے بڑھتے رہیں گے۔ توجہ دیکھیے، چونکہ بدعت اور لا تقدموں کو غلط سمجھا گیا اور سمجھایا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دنیا کے سامنے اس حدیث کو لے کر جائیں تو وہ ہنسیں گے آپ پر اور کہیں گے یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو، بھلا ماں کے رونے پر بچے کو عذاب کیسے مل سکتا ہے؟ چلیے میں آپ کے سامنے ایک اور منزل رکھتا ہوں اور آپ سے سوال کروں، کیا ہو؟ لے کر چلے حضرت یوسف کو ان کے بھائی اور کنویں میں پھینک دیا۔ اب صرف فرض کیجئے، سپوز کیجئے خدا نہ خواستہ یوسف اس وقت مر جاتے، اب یعقوب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گریا۔
بھائی دیکھیے حدیث میں یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ والی جو حدیث ہے یہ رسول کے بعد اپلائی ہوگی. لفظ ان المیتہ کہہ کر واضح کر دیا کہ جہاں بھی میت ہوگی، جس عہد میں بھی ہوگی، حسر ہے، جہاں بھی میت ہوگی وہاں گریا ہوگا. تو اب گزر گئے یوسف دنیا سے اور یعقوب بیٹھ کر رونے لگے. اب میں آپ سے صرف اتنا سوال کروں، یوسف پر فرشتے کیا نازل کریں گے؟ رحمتیں کہ عذاب؟ اچھا دیکھیے یہ بات آپ لوگ اس لیے قبول نہیں کر پا رہے کیونکہ یوسف زندہ رہ گئے. اگر یوسف واقعی دنیا سے علیہ السلام گزر جاتے تو سب مل کے داد دیتے. اب میں آپ کے سامنے ایسی منزل لاتا ہوں جہاں واقعی نبی کا بیٹا جو نبی ہونے والا تھا گزر گیا. جیسے ہی آدم کو پتا چلا حابیل مارا گیا. توجہ دیکھیے بدعت کا پوسٹ مارٹم ایسے ہوتا ہے. جیسے ہی آدم کو خبر ملی حابیل مارے گئے، آئے آدم کیا کیا؟ گریا. روئے جا رہے ہیں. اب آپ سوال کیجئے اللہ سے، پروردگار تو حابیل پر کیا نازل کرے گا؟ اس لیے کہ آدم تو گریہ کیے جا رہے ہیں. اور یہ امت نے حدیث بنائی ہے کہ میت پر کوئی بھی روئے گھر والا تو اس پر عذاب بڑھ جاتا ہے. لیکن کیا آپ اس حدیث کو انبیاء کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اس حدیث کو آپ کی اولاد پر بھی لاگو کریں گے؟ چلیے آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں تو میں جملہ کہہ دوں. اللہ نے آدم کو اور آدم کے بیٹے کو اس گریے پہ عذاب نہیں دیا، تحفہ دیا. آخری جملے تقریر کے، اللہ نے آدم کو اس گریے پر ثواب دیا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا. کیا مطلب؟ جیسی خبر ملی حابیل کے گزر جانے کی، آدم نے گریہ شروع کیا. اب روئے جا رہے ہیں. اللہ کو آدم کا رونا اتنا بھایا، اللہ نے کہا آدم تم حابیل پر گریہ کر رہے تھے نا، اور حابیل تمہارے بات حجت تھا اس عہد کی، تو تمہارا گریہ ہمیں پسند آیا، اچھا لگا، تو ہم تمہیں تحفہ دیتے ہیں. پروردگار آدم کو کیا تحفہ دے گا؟ ہم آدم کو حابیل جیسا بیٹا دیں گے. آخری جملے تقریر کے، ہم آدم کو حابیل جیسا بیٹا اس لیے دے رہے ہیں، ہمیں آدم کا گریہ اچھا لگا. پتا چلا گریہ کرنے پر عذاب نہیں ملتا، تحفہ ملتا ہے، ہدیہ ملتا ہے. میں آپ کی طرف سے اللہ سے سوال کروں، پروردگار یہ قوم 1400 سال سے گریہ کر رہی ہے، 1400 سال سے رو رہی ہے، اس قوم کو تو کیا دے گا؟ کہا دیکھو آدم کے بیٹے کے بدلے ہم نے کیا دیا؟ ایک ایسا بیٹا دیا جو صورت میں، سیرت میں، چلنے میں، گفتار میں، کردار میں، نطق میں شبیہ ہے حابیل تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ نے بھی گریہ کیا؟ اللہ آپ کو کچھ نہ دیتا. ہمارے تحفے کا نام مہدی ہے. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں سب. اللہم صلی روئے آدم تو پروردگار عالم نے، جو قوم نے اور امت نے بنایا کہ عذاب. اللہ نے کہا نہیں، ہمیں گریہ اچھا لگتا ہے، ہم گریہ پر عذاب نہیں دیتے، ہم گریہ پر تحفہ دیتے ہیں. اب یہ تو محبت کی بات ہے، جسے جتنی محبت ہوگی وہ اتنا گریہ کرے گا. ہاں اب آخری جملہ آج کی حد تک، کیوں اس حدیث کو معیار بنا کر لا تقدموں پر چپکا دیا گیا اور بدعت کہہ دیا گیا؟ مجھے یہ لگتا ہے شاید
بعد رسول کسی کو رسول پہ رونا آ ہی نہیں رہا تھا. بھائی یہیں تک لانا تھا آپ کو. تو اب جب کوئی پوچھتا ہوگا ارے آپ رسول پہ رو کیوں نہیں رہے ہیں, تو وہ پلٹ کے یہ کہتا ہوگا رونے سے میت پر میں نہیں کہہ سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی یہ ہے لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ کی جیتی جاگتی مثال, کہ آپ نے گریے کو کہا بدعت اور لا تقدمو کہ سانچے میں ہم ہی کو ڈھال دیا. جو سب سے زیادہ اس آیت کے عمل پیرا ہیں اور عمل کرنے والے ہیں انہی کو لا کر اس پر جمع کر دیا. تو اب ختم ہو گئی تقریر. امت نے جو حدیث بنائی اس کی مخالفت میں ہمیں سینکڑوں روایات ملتی ہیں. رسول کا گریہ کروانا کتنی مثالوں میں موجود ہے. یعنی جب حضرت حمزہ شہید ہوئے اور رسول نے دیکھا کہ میدان میں ہر ایک کا چاہنے والا اس کی لاش سے لپٹ کر رو رہا ہے اور حمزہ کی لاش پر کوئی رونے والا نہیں, تو پیغمبر نے سوال کیا کیا میرے چچا کی لاش پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ یعنی عمل رسول سے پتہ چل رہا ہے لاش پر گریہ ہو. تو اب آپ خود اس تقدیم کو سامنے رکھیے اور دیکھیے رونا بدعت ہے یا نہ رونا بدعت ہے. ختم ہو گئی تقریر. کیا رونا بدعت ہے یا نہ رونا بدعت ہے؟ جب بدعت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو رسول نے کیا ہو یا نہ کیا ہو اس کے خلاف جانا, تو رسول کا رونا نظر آ رہا ہے, نہ رونا نظر نہیں آ رہا. پتہ چلا رونا بدعت نہیں ہے, نہ رونا بدعت ہے.